کی یہ قابل عمل کیا ہے. حضرت خواجہ غریب نواز کی سیرت ہم اس لیے سنتے سناتے ہیں تاکہ ہمارے دلوں میں بھی وہی جذبہ ایمانی، وہی دعوت کی طلب، وہی خدمت خلق کی جو ہے طلب جو ہے وہ ہمارے دلوں میں پیدا ہو. یہ ہے وہ ذرائع جن کے لیے ہم یہ محفلیں منعقد کرتے ہیں تاکہ ہمارے اندر اخلاق پیدا ہو. آپ جانتے ہیں حضرت خواجہ غریب نواز تصوف کے نمائندے تھے. تصوف کے بارے میں کہا گیا ہے تصوف کلہ اخلاق، فمن زاد علیک بالاخلاق زاد علیک بالتصوف. تصوف جو ہے وہ اخلاق ہے، جو تم میں اخلاق میں زیادہ ہے وہ تم میں تصوف میں زیادہ ہے. حضرات گرامی، حضرت خواجہ غریب نواز اور ان کی خلفاء اور ان کے سلسلے کے بزرگوں نے ہندوستان کو سماجی ہم آہنگی دی. سماجی ہم آہنگی جو ہے سوشل انٹیگریشن کا کنسیپٹ جو ہے انہیں بزرگوں نے شروع کیا. جو ملک جو ہے طبقات میں، ذات میں، برادری میں تقسیم تھا، اس پورے ملک کو توحید بھی عطا کی اور وحدت بھی عطا کی. یعنی توحید کا پیغام بھی دیا اور باہمی وحدت بھی جو ہے عطا کی. انہی بزرگوں نے جو ہے ہم کو، اگر ہم کہیں کہ حضرت خواجہ غریب نواز اور ان کے سلسلے میں ہندوستان کو دو بڑی چیزیں جو دی ہیں، تو پہلی بڑی چیز یہ توحید کا پیغام ہے، اور دوسری جو بڑی چیز ہے وہ یہی کہ سوشل انٹیگریشن ہے. یہ سماجی سدبھاونا جو ہے، اس کا جو کنسیپٹ ہے، جو سوشل انٹیگریشن کا جو کنسیپٹ ہے، یہ حضرت خواجہ غریب نواز اور ان کے سلسلے کے بزرگوں کی تعلیمات کے نتیجے میں ہندوستان میں تعلیمات کے نتیجے میں پیدا ہوا ہے. حضرت نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، کہا کہ فلاں آدمی ہم کو بہت تکلیف دیتا ہے. انہوں نے کہا تم اس کے لیے دعا کرو. کہا حضور آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، وہ میرے راستے میں کانٹے بچھا رہا ہے اور آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ میں اس کے راستے میں پھول بچھاؤں. تو آپ نے کہا بھائی اگر سب ایک دوسرے کے راہ میں کانٹے بچھائیں گے، یہ پوری دنیا کانٹا ہی کانٹا ہو جائے گی، یہ پوری دنیا کانٹا ہی کانٹا ہو جائے گی. تو حضرات گرامی، یہ ضروری ہے کہ ہم حضرت خواجہ کا جب تذکرہ کریں تو خلق خدا کے لیے یہ دردمندی، خلق خدا کے لیے یہ محبت، خلق خدا کی ہدایت کی یہ تڑپ اور دعوت و تبلیغ کی یہ طلب جو ہے وہ ہمارے دلوں میں پیدا ہو. اگر ایسا نہیں ہے تو گویا ذکر کرنے کا مقصد ہم پورا نہیں کر رہے ہیں، اور ذکر کرنے کا مقصد جو پورا نہیں کر رہا ہے وہ گویا ذکر بھی نہیں، وہ ذکر نہیں کر رہا ہے. انہوں نے اپنے انعامات سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوبیت کا مقام حاصل کیا، اور اللہ تعالیٰ کا جب کوئی محبوب ہوتا ہے وہ اللہ کے بندوں کا بھی محبوب ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ پورے ہندوستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں چار دانگے عالم میں جو ہے ان کا ذکر ہو رہا ہے، ان کا چرچا ہو رہا ہے، ان کی بات ہو رہی ہے، اور ان کے بتائے ہوئے راستے سے چل کر ہم بھی یہ درجات و مراتب حاصل کر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان صوفیاء کرام اور اولیاء اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی سیرت و سوانے سے دروس اور عبر حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ملک کو، خواجہ غریب نواز کے اس ملک کو امن و حاصل ہو، شانتی حاصل ہو، باہمی یکجہتی حاصل ہو، اور جو شر کی قوتیں ہیں، جو شر کی طاقتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے انہیں نابود کرے، اور اس ملک کو خوش و خرم رکھے، یہاں کے رہنے والوں کو بھی خوش و خرم رکھے. آپ لوگوں کو اپنے مقاصد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے. تعلیم جو ہے وہ جو ہے آپ سمجھیے حضرت خواجہ غریب نواز کے مرفوظ میں ہے، کوئی جاہل جو ہے وہ اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا. لہٰذا یہ جو بابر ٹائپ کے آپ ملتے ہیں، آپ ان کو تصوف میں اور حضرت خواجہ غریب نواز کے کیمپ میں داخل کرنے کی کوشش مت کیجیے. تصوف جو ہے وہ علم اور معرفت، بلکہ اس کا نام یہ معرفت ہے. وہ معرفت جو ہے وہ علم سے بھی بلند چیز ہے. لہٰذا اپنی تعلیم کو پوری توجہ دیجیے، تو اچھے بنیے تاکہ دوسروں کے ساتھ اچھا کرنے کا آپ کو زیادہ سے زیادہ موقع ملے. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدنا و مولانا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. بہت بہت شکریہ.